لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تبسم، مسکراہٹ، اسمائل. اس کا مادہ ہے با سین میم. بسم یبسم بسمن، مسکرانا. باسم کہتے ہیں مسکرانے والے کو. بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں باسم، بہت خوبصورت نام ہے. بسام بھی ہوتا ہے، فعال کے وزن پر، بہت زیادہ مسکرانے والا. اسی طرح بشاشت کا لفظ بھی آتا ہے ایک، اور بشاشت کا لفظ جو ہے وہ مسکراہٹ سے زیادہ وسیع ہے. ہنس مکھ ہونا، کشادہ روح ہونا، خوش ہونا. تبسم نام بھی ہوتا ہے، اور تبسم کا معنی بھی مسکرانا ہے، اور یہ ابتسام اس کا مصدر بنتا ہے. ابتسام باب افتعال سے، مادہ وہی ہے بسم. اور بسمتن بھی کہتے ہیں، بسمہ بھی نام ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو بسمہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ اصل میں کیا ہے؟ بسمہ. بسمتن یعنی مسکراہٹ، اسمائل. ان عبداللہ بن الحارث بن جزء یقول ما رأيت احدا كان اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبداللہ بن الحارث بن جزء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر غم اور دکھ اور تکلیفیں کسی پر نہیں آئیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مسکرانا کسی خاص خوش کن کیفیت کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ ہر حال میں مسکرایا کرتے تھے. وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہر حال میں مسکرانے پہ مجبور کرتی ہے، یا ہر حال میں مسکرانا سکھا دیتی ہے؟ کیونکہ مسکرانا صرف ظاہری فعل نہیں ہے، صرف چہرے پر منہ کا کھولنا یا ہونٹوں کو تھوڑا پھیلا لینا ہی مسکرانا نہیں ہے، بلکہ مسکرانا دل کی کیفیت کا ایک عملی اظہار ہے. اگر انسان کا دل خوش نہ ہو تو انسان مسکرا نہیں سکتا. اور ایک مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو انسان تکلفاً اپنے اوپر طاری کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو عادتاً ہوتی ہے. تو مسکراہٹ عادت کب بنتی ہے؟ جب انسان خوشی اور غم، دکھ اور تکلیف، اچھے اور برے، ہر حال میں مسکرانا جانے. اور ہر حال میں مسکرا کون سکتا ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھے، جو اس پر نظر رکھے جو اس کو ملا ہے، جس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہو، احساس یافت ہو کہ میں نے کچھ پایا ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے. احساس محرومی کا شکار انسان مسکرا نہیں سکتا. اس کے چہرے پر تلخی اور مایوسی اور نا امیدی اور ایک غم کی سی کیفیت ہوگی. مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور چہرہ اس کا مسکراتا رہتا ہے. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو، مثبت سوچ ہو، جب انسان اپنے بارے میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمتوں کے بارے میں غور کرے، اپنے دل ہی دل میں ان کی طرف توجہ دے. جب انسان کے دل میں دوسروں کی بھلائی ہو، دوسروں کی خیر خواہی ہو. ایک مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں بھی ہوتی ہے، یعنی تنہائی میں بھی انسان مسکراتا رہتا ہے. اور تنہائی میں مسکرانا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ مسکرانے کی عادت کب بنتی ہے؟ جب انسان کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت پر سوچنا شروع کر دیں، اور سب سے بڑھ کر نعمت ہدایت پر اور مختلف مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے، اس کے ملنے پر، اس کے پانے پر، تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کے اندر ایک
مسکرانے کی کیفیت جنم لے گی. پھر آپ کو مسکراہٹ اپنے اوپر طاری نہیں کرنی پڑے گی، مسکراہٹ کا خول نہیں چڑھانا پڑے گا، اس کے لیے ایک شعوری کوشش نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ آپ کے مزاج کے اندر وہ چیز شامل ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو درداء سے حضرت ام درداء روایت کرتی ہیں. ام درداء کون تھی؟ فقیہہ خاتون تھی، صحابیہ تھیں، بہت سمجھدار تھیں، بہت جاننے والی تھیں. ان کے شوہر ابو درداء بھی بہت اچھے صحابی تھے. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو دیکھتی کہ جب بھی وہ کوئی بات بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسکرانے لگتے، یعنی جب بھی وہ کوئی حدیث سناتے یا حدیث روایت کرتے تو مسکراتے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خاص طور پر حدیث سناتے وقت کیوں مسکراتے ہیں؟ تو مسند احمد ہی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث حدیثا الا تبسم فی حدیثہ. ما رأیت، نہیں میں نے دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو درداء. رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یحدث حدیثا، کہ وہ کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں، کوئی حدیث سنا رہے ہوں، کوئی بات کر رہے ہوں، الا تبسم، مگر یہ کہ وہ مسکراتے تھے، فی حدیث ہی، اپنی بات میں. تو جب میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ کی بات آگے روایت کرتا ہوں، تو صرف الفاظ کو روایت نہیں کرتا بلکہ عمل کو بھی روایت کرتا ہوں. اگر سارے دیندار لوگ صرف اس ایک حدیث پر عمل کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے بیان کرتے وقت مسکرانے لگے، تو کون دین سے بھاگے گا؟ ہم لوگ بعض اوقات کلام پر تو توجہ دیتے ہیں، لیکن کلام کے ساتھ جو اسٹائل تھا آپ کا، جو طریقہ کار تھا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اگلی حدیث اس کے بارے میں ہے، وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہر وقت مسکرائے. میں نے آپ کو 2 باتیں بتائیں. نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. کتنا بھی غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، لیکن فوراً اپنے ذہن کو موڑ دیں کس کی طرف؟ جو پایا ہے، جو ملا ہے. جب یہ خیال آتا ہے انسان کو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں، تو خود بخود دل میں، سوچ میں، انسان کے اندر ایک تلخی آنے لگتی، اور پھر وہ تلخی چہرے سے نمایاں ہونے لگتی. لیکن جو ہی انسان اپنے آپ کو موڑ لے اس طرف کہ میرے پاس یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب خیالات اچھے ہوں گے، سوچ اچھی ہوگی، تو خود بخود آپ مسکرانے لگیں گے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ سب سے زیادہ آپ مسکرانے والے تھے. جب اس سنت کو آپ یاد رکھیں، اس مثال کو آپ یاد رکھیں، تو عمل میں مدد ملے گی. یعنی جب انسان کسی بھی گھٹن، کسی بھی تنگی تکلیف کا شکار ہو، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ انسان کو طرح طرح کے خوف لاحق ہوتے ہیں، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو خوف زدہ کرنا، مایوسی پیدا کرنا. ہر آنے والا دن ایک نیا دن ہوتا ہے. آج اگر آپ کو کوئی امکانات کسی چیز کے نظر نہیں آ رہے، تو ضروری نہیں کہ یہی دن ہمیشہ کے لیے طاری رہے گا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر سویر کی ایک شام ہو جاتی ہے، اور ہر روز ایک نیا دن نکلتا ہے، اور کل یوم ہوا فی شأن. یعنی اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہے. عن ابی ذر قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. رواہ مسلم، کتاب البر والصلہ. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی خاص ابو ذر سے کہا، نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی سے ملو. تو مراد اس سے کیا ہے؟ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. اب دیکھیے کہ انسانوں کا باہم میل ملاپ، انٹریکشن، یہ ترقی کی بنیاد ہوتا ہے. کسی بھی معاملے میں آپ آگے بڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں، سوشلائز کریں. اگر آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے یا لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اور آپ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے، تنہائی پسند ہو جائیں گے، لوگوں سے چھپنا شروع کر دیں گے،
تو اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں، کیونکہ انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا. آپ کو ہر صورت کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی طرح ضرور ملنا ہے، خواہ آپ کم لوگوں سے ملے یا زیادہ لوگوں سے ملے. آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص سے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچا. جو جتنا قریب ہوتا ہے، جس سے آپ جتنا زیادہ ملتے ہیں، اس سے آپ کو اتنی ہی تکلیف زیادہ پہنچتی. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سب سے کاٹ کے الگ ہو جائیں، اور ایک یہ ہے کہ ملتے رہیں، دکھ اٹھاتے رہیں اور بھولتے رہیں، اور ان دکھوں کے اندر مسکراہٹ کا میٹھا گھولتے رہیں اور ان کو کم کرتے رہیں. تو انٹریکشن جو ہے یہ زندگی میں جہاں مشکل لاتا ہے وہاں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور اس خوبصورتی میں پھر مسکراہٹ مزید خوبصورتی پیدا کرتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا طریقہ بتایا. اب یہ ملاقات کوئی خاص کوئی فارمل قسم کی ملاقات نہیں ہے کہ آپ کسی سے ٹائم لے کر خاص طور پر آپ ایک پرتکلف انداز میں کہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اب آپ مل رہے ہیں اور آپ مصنوعی مسکراہٹیں ایکسچینج کر رہے ہیں. یہ مراد نہیں ہے. کائنات کا ایک اصول ہے کہ دو اور لو، گیو اینڈ ٹیک. جو دو گے وہی ملے گا، اس سے بھری نگاہیں ڈالو گے تو وہی ملے گا. مسکراتا ہوا چہرہ دکھاؤ گے تو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، بالآخر تو کوئی مسکرائے گا. کیونکہ بعض لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ سنت ہے اور یہ ثواب ہے، اور بعض لوگ بھولے رہتے ہیں. تو ہم اپنے عمل سے ان کو یاد کرائیں. انسانی ضرورت ہے کیا؟ باہم ملنا جلنا، اور باہم ملنے جلنے میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں. اسی لیے وہ شخص جو دوسروں سے ملتا رہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرے، وہ اس سے بہتر ہے جو الگ تھلگ رہے اور نہ کسی کی تکلیف دیکھے اور نہ ہی اس پر کوئی صبر کرے. ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت نعمان. ان کا بھی قصہ بڑا دلچسپ ہے. وہ آپ سے بہت بے تکلف تھے. ہر ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا. بہت بے تکلف تھے آپ سے. جب کوئی بازار میں نئی چیز آتی تو وہ چیز لا کر آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیتے، اور جب دکاندار پیسے مانگتا تو آپ کو ساتھ لے کے وہاں پہنچ جاتے اور عرض کرتے اللہ کے رسول فلاں چیز کی قیمت آپ ان کو دے دیں. آپ فرماتے بھائی تم نے وہ چیز ہدیے کے طور پہ مجھے دی تھی. وہ کہتے اللہ کی قسم میرے پاس اس کی قیمت نہ تھی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ سن کر آپ مسکرا پڑتے اور اس کو قیمت دے دیتے. دیکھیں بعض چیزیں گھر کی خریدنی ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں نا ان صحابی کا دل کیا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہو. اب ان کو پتہ ہے کہ آپ نہیں جائیں گے اور نہ خریدیں گے خود، تو وہ لا کے دے دیتے، کہتے اچھا چلیں اب قیمت ادا کریں. اب بعض چیزیں گھر کی خریدنی ہیں، آپ ہسبینڈ وائف دونوں جا رہے ہیں، اگر شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ کہیں یہ میں نے آپ کے لیے گفٹ لیا ہے، اب آپ پیمنٹ کر دیں. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں آغاز کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں مسکراتا یا اس کو عادت نہیں ہے تو ہم آغاز کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ فلاں شخص کو تو دیکھ کے مسکرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے تو مسکرانا ہی نہیں، تو بھلے نہ مسکرائے، آپ مسکراتے رہیں. اگلی حدیث عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ رواہ الترمذی کتاب البر والصلہ. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک تمہارا مسکرانا، فی وجہ اخیک تمہارے بھائی کے چہرے میں، لکا تمہارے لیے صدقۃ صدقہ ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، یعنی ایک نیکی کا کام ہے. اور انسان کے پاس ضروری نہیں کہ ہر وقت مال ہو یا کوئی دینے کی چیز ہو. ایک چیز جس کے دینے میں کچھ بھی خرچ نہیں آتا بلکہ دینے والے کو ہی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، وہ مسکراہٹ ہے. اور پھر جب آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھو، کم نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، تو معلوم نہیں قیامت کے دن صرف ایک مسکرانے کی نیکی جو ہے ہو سکتا ہے وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ مسکراہٹ حقیقی ہو. دو طرح کی مسکراہٹیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے فیک، جس میں صرف انسان مصنوعی طور پر کچھ منہ کھول لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. اس کو پروفیشنل اسمائل کہتے ہیں، تجارتی. لیکن ایک ہوتی ہے حقیقی مسکراہٹ،
اور جو حقیقی مسکراہٹ ہوتی ہے وہ انسان کے نہ صرف یہ کہ ہونٹوں پہ ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی اور اس کے باقی جسم کے اعضاء سے بھی پتہ چل رہی ہوتی ہے، پوری شخصیت کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے، اس کے دل کا حال بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو میتیں ہوتی ہیں مرنے کے بعد بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اگر زندگی میں عادت ہوگی تو موت کے وقت بھی انشاءاللہ اور مرنے کے بعد بھی اگر دل صاف ہو تو حقیقی مسکراہٹ آتی ہے، پھر آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ کے دل میں دوسروں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کے لیے خود کو پش کرنا پڑتا ہے، اور پھر بعض اوقات وہ پھر اوپر سے ہوتی ہے، اس کا وہ اثر نہیں ہوتا کہ جو ہونا چاہیے۔ اور اس کے کچھ فائدے بھی بتائے جاتے ہیں کہ انسان کے مزاج پر، جسم پر مسکراہٹ کے کیا فائدے ہیں۔ بعض لوگوں کے مسلز نہیں ہوتے مسکرانے کے تو اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے، یعنی علاج کرنا پڑتا ہے اس کا۔ یہ کتنی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک چیز دی ہے اور ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے، اور خاص طور پر جو مسکرانا صدقہ ہے، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کتنا نفع بخش انسان ہے، یعنی فائدہ دینے والا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے رہے، صرف اسمائل ہی دے رہے ہیں، تو بھی آپ دوسرے کو کیا پہنچا رہے ہیں؟ فائدہ، کیونکہ آپ کو دیکھ کر وہ مسکرائے گا، کیونکہ فیشل فیڈ بیک آئے گی نا، تو جیسے آپ ریئیکٹ کریں گے وہ سامنے والا بھی کرے گا۔ گویا آپ صرف خود نہیں مسکرائے بلکہ آپ نے کیا کیا؟ دوسروں کو بھی مسکرانے والا بنا دیا۔ چہرے کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے نا، تو چہرے پہ جھریاں بھی پھر کم پڑتی ہیں۔ مسکرانے سے جو انڈورفنس سیکریٹ ہوتے ہیں وہ نیچرل پین کلر ہیں، یعنی باڈی کو اندر ہی اندر ہیل کریں گے اور ریلیکس کریں گے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ سوشل انٹیلیجنس کی علامت بھی ہے، کی ورڈ ہے سوشل انٹیلیجنس۔ انٹیلیجنس کی کئی قسمیں ہیں، اور یہ ایک سوشل انٹیلیجنس، یعنی کہ کون شخص سوشلی کتنا انٹیلیجنٹ ہے۔ اور خاص طور پر اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس انٹیلیجنس کی بہت ضرورت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته انما كان يتبسم، رواہ البخاری کتاب الادب۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آنے لگتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے، یعنی مسکرانے میں اعتدال، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقلہ، اور ایک اور روایت میں آتا ہے لا تکثروا، اقلہ کا مطلب قلیل کرو، لا تکثروا الضحک، بہت زیادہ مت ہنسو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت زیادہ کہکے لگا لیں یا بہت زیادہ ہنس لیں تو اس کے فوراً بعد وہ جو خاموشی کا وقفہ ہوتا ہے اس میں ایک اداسی بھی ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز کھو سی گئی ہو۔ لیکن اگر آپ مسکراتے رہیں تو مسکراہٹ کے اینڈ پر آپ کو ایک خوشی سی محسوس ہوتی رہے گی، یعنی وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوگا۔ جبکہ ایکسٹریم رویے کیا ہوتے ہیں؟ یا بہت سنجیدہ، کوئی بات ہی نہیں کرنی، اور یا پھر خوب شور مچا کے ہنسنا، اور اس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں، تو یا ادھر یا ادھر، یہ پسندیدہ صورتحال نہیں ہوتی۔ اصل پسندیدہ چیز کیا ہے؟ درمیان میں رہے انسان، اعتدال میں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اعتدال۔ غم ہے تو بھی، خوشی ہے تو بھی، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے تو بھی اپنے حد کے اندر، اور بہت غم کی بات ہے تو بھی حد کے اندر، کیونکہ ایسے رویے پر انسان کو ملامت نہیں ہوتی۔ گلٹ کب ہوتی ہے؟ جب آپ ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں یا غم میں یا خوشی میں یا کسی بھی چیز میں بہت زیادہ کوئی چیز کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ لیکن اگر آپ درمیانی رفتار سے چلتے رہیں تو چلتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ ٹریڈ مل پہ جاتے ہوں تو مثال کے طور پر اگر آپ شروع میں ہی ہائی سپیڈ پر شروع کر دیں تو کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر میں اکتا جائیں گے، تھک جائیں گے اور بند کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ تھوڑے سے شروع کریں، سٹیپ بائی سٹیپ، اور پھر بھی درمیان میں ہی رہیں، تو آپ جتنی دیر چاہیں آپ اس پر واک کر سکتے ہیں۔ تو دیر تک کام کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اعتدال۔ ایک اور چیز جو کہ ہمیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ملتی ہے وہ ہے غیر معمولی حالات میں مسکرانا۔ مثلاً اگر کوئی شخص خاموش ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، آپ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، کیونکہ جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میری طرف دیکھے تو ہمیشہ مسکرائے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے میری طرف دیکھا اور آپ مسکرائے نہ ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، خاموش بیٹھا، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ مسکرا پڑتے ہیں، آپ کے کسی دوستی یا تعلق ہے، آپ اسے دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں۔ لیکن اصل پتہ انسان کا اس وقت چلتا ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو، کسی پہ زیادتی کر رہا ہو اور وہ شخص اس وقت مسکرائے۔ یہ ہے اصل مسکرانا، کہ کسی کی زیادتی کے وقت مسکرانا۔ اور یہ مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے۔ اس کے بارے میں متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے اوپر موٹے کنارے کی نجرانی چادر تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے دوپٹہ لیا ہو یا چادر، تو اس کے کنارے پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، کنارہ ہیوی ہو جاتا ہے، کھردرا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، جیسے گوٹا کناری جس کو آپ کہتے ہیں مثلا۔ تو ان کے اوپر جو چادر تھی اس کا کنارہ موٹا تھا، بعض اوقات تو موڑنے کی وجہ سے موٹا ہو جاتا ہے، کھردرا ہو جاتا ہے۔ ایک دیہاتی آپ سے ملا، اس نے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو نہایت زور سے کھینچا، یعنی کوئی بات نہیں کہی، کچھ نہیں کہا، اور آپ جا رہے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی چادر پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیتا ہے، اور بہت ہی زور سے کھینچا، اور چادر کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے پہ نشان پڑ گیا۔ آپ خود سوچیں کہ کتنی شدید کھینچی ہوگی۔ اس کے بعد یعنی کھینچا کے اس کے بعد وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجئے، یعنی کسی کو کہیے کہ مجھے بھی دیجئے جو آپ کے پاس ہے، یعنی کوئی غنیمت کا ہوگا یا کہیں سے آیا ہوگا کچھ۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، پھر آپ نے اس کو مال دینے کا حکم دیا کہ اس کو دے دو کچھ۔ یہ ہے اخلاق۔ انک لعلی خلق عظیم۔ ہم کن سنتوں کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کن سنتوں کی پیروی کا؟ ہم میں سے ہر ایک دعوے دار ہے نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہت پیروی کرتے ہیں، اپنی مرضی کی باتوں کی، جن کو ہم نے پک اینڈ چوز کر لیا کہ یہ کرنا ہے ہمیں، جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں، اور جو آپ کا ایک اوور آل اخلاق تھا اور ایک آپ کو اوور آل شخصیت ہے، اس کے خوبصورت پہلوؤں کی طرف کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے مسکرانا، اس لیے بچہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں اور بچہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اور سوتے ہوئے بھی مسکراتا ہے۔ ریسرچز بتاتی ہیں کہ فیٹس بھی اسمائل کرتا ہے۔ تو یہ تو اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی فطرت مسخ کر دیں۔ صحابہ کرام کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں بھی آتے ہیں، پھر اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ان کی زندگی کی جو عملی مثالیں ہیں بہت ہی ہیلپ فل ہوتی۔ سواری پہ مسکرانا، سٹارٹ لیتے ہوئے مسکرانا، اور اس کے لیے بھی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک سواری لائی گئی، آپ نے اس پر سوار ہونے کے لیے جب رکاب پہ قدم رکھا تو پڑھا بسم اللہ، جب سوار ہو چکے تو کہا الحمدللہ، پھر یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر پڑھا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلکھلا کے ہنسے، یعنی اچھا خاصا ہنسے۔ میں نے بے موقع ہنسنے کی وجہ دریافت کی کہ یہاں تو ہنسنے والی کوئی بات نہیں تو آپ کیوں ہنسیں؟ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح دعا پڑھی تھی، یعنی جیسے میں نے پڑھی، اور پھر آپ مسکرا دیے تھے۔ میں نے آپ سے مسکرانے کی وجہ پوچھی، یعنی حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے یہ کہنے پر کہ خدایا تیرے سوا میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی دوسرا اس کے گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ یعنی جب بندہ استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے، یعنی خاص طور پر اس موقع پر۔ اب یہ کمیونیکیشن کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ دل ہی دل میں۔ ابھی شروع میں ہم نے بات کی تھی نا، کیا چیز انسان کو ہر وقت
مسکرانے پہ مجبور کر سکتی، تو وہ اپنے اندر ہی کی بات ہے نا، وہ اندر کی جو کمیونیکیشن ہے آپ کی آپ کے رب کے ساتھ، تو وہ تنہائی میں بھی آپ کو مسکرانے پر مجبور کرے گی. وہ آپ سواری پہ بیٹھ کے بھی مسکرائیں گے، آپ کوئی بھی کام کریں گے تو جتنے اچھی اچھی باتیں یاد آئیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اوپر مبنی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مسکرانے میں مشکل نہیں ہوگی. لیکن جب انسان کو اللہ سے کچھ شکوہ ہو یا ناراضگی ہو یا ناشکری کی کیفیت ہو تو پھر مسکرانا مشکل لگتا ہے. اگر کسی وقت بھی مشکل لگے تو فوراً سوچیں کہ یہ ناشکری ہے، یہ ناشکرے پن کا ایک رویہ ہے کہ میں مسکرا نہیں سکتی. بعض اوقات کوئی ہمیں کہے نا مسکراؤ تو ہم اور غصہ کرتے ہیں کہ مت کہو کہ مسکراؤ، تمہیں نہیں پتا کہ میرا حال کیا ہے، تم پہ وہ گزرا ہی نہیں. حضرت براء بن عازب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی اور آپ کی ہر ادا کو دل و جان سے عزیز رکھتے اور اس پر عمل کرتے. ایک دفعہ ان کا ایک شاگرد ملاقات کے لیے حاضر ہوا. کس کا؟ براء بن عازب کا. تو انہوں نے خود آگے بڑھ کر سلام کیا. یعنی استاد کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ انتظار کرے اچھا میرا شاگرد مجھے سلام کرے، بلکہ کیا ضروری کہ خود آگے بڑھ کر سلام کر لے. خود آگے بڑھ کر سلام کیا، پھر شاگرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے مسکرانے لگے، یعنی سلام کرتے ہوئے مسکرانے لگے. پھر فرمایا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ شاگرد نے عرض کیا آپ ہی فرمائیں. فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے یہ ارشاد بھی فرمایا تھا کہ اگر دو مسلمان بغیر کسی ذاتی غرض کے، بغیر کسی لالچ اور غرض کے ایک دوسرے کو اس طرح ملے، یعنی مسکراتے ہوئے ملے، اس طرح کا اشارہ کس چیز کی طرف تھا؟ مسکرانے کی، یعنی خوش ہو کر ملے یعنی یا مصافحہ کریں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا ہے. یعنی ایک مسلمان سے ملاقات کرنا اور ملاقات کے وقت ہاتھ ملانا اور ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرانا، ٹھیک ہے ہر وقت ہر موقع پہ اور ہر روز تو یہ کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے اگر کوئی یعنی کہ کچھ دن کے بعد آیا ہے یا دور سے آیا ہے یا کسی بھی وجہ سے، یا اگر ممکن ہو تو خالی کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان ہاتھ ملا لے، اور ہاتھ ملانے کے ساتھ ساتھ مسکرا بھی لے، تو آپ دیکھیں گے کہ دل کی جو میل ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. تو یہ وہ راز ہیں جو بنیاد ہے اچھے تعلقات کی. یعنی مسکرانا اگر دیکھا جائے تو پورے اس میں پرسپیکٹو میں دراصل کیا ہے؟ اچھے تعلقات کا راز، انٹریکشن کی خوبصورتی اور انٹریکشن کی مضبوط بنیاد. ایک اور موقع، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حجامت کروانا تھی، یعنی بال کٹوانا تھے. تو سفر میں ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے ان کو بلوایا. وہ حاضر ہوئے اور اپنا سر مبارک آپ نے اس کے سامنے کیا کہ اچھا تم اب کرو حجامت، اور مسکراتے ہوئے مزاحن فرمایا بھائی تم کو اللہ کے رسول نے اپنے سر پر اس حال میں قابو دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں استرا ہے. یعنی میرا سر تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے ہاتھ میں استرا ہے. تو اس پر اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھ جیسے کو آپ کے بال تراشنے کی سعادت بخشی ہے. اور یہ صحابی معمر بن عبداللہ تھے، مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ، آپ ڈرائیونگ کرنے لگے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہیں، سوار ہوئے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بہانہ ڈھونڈ لیجیے مسکرانے کا. حضرت ام قیس کا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا. ام قیس کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ اس میں بہت ایک طرح سے بدحواس ہو گئی، کیونکہ بعض اوقات بدحواسیاں بھی مسکراہٹ کا سبب بن جاتی نا. تو جو بیٹے کو غسل دے رہا تھا ان سے کہنے لگی میرے بچے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دینا ورنہ یہ مر جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ مسکرا دیے اور ان کو طویل عمر کی دعا دی صحابیہ کو. چنانچہ ان خاتون نے تمام عورتوں سے زیادہ عمر پائی. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان سے ایسے بدحواسی کے واقعات ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چلے تو ہمارا تبصرہ کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف، احمق، یہ کوئی بات تھی کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، اور آپ دیکھیے کہ بظاہر اس میں مسکرانے کا کوئی موقع لگتا نہیں کہ اب بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس موقع پر ایسے یعنی گھبراہٹ میں الفاظ منہ سے نکل گئے ہیں، کیونکہ ماؤں کو ہر وقت بچوں کی فکر ہوتی ہے نا. ایک ماں کا دل ہے نا، بچے کو کوئی اٹھائے، بچے کو کوئی نہلائے، کوئی کچھ کرے تو ہم ساتھ ساتھ بولتے چلے جاتے ہیں دیکھو اس کو یہ نہیں کھلانا، اچھا وہ نہیں کر، انکانشیسلی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے منہ سے بھی اسی طرح نکل گیا. تو بعض اوقات انسانوں سے بدحواسی میں بہت کچھ منہ سے نکل جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو چھیڑ بنانے کی بجائے یا کسی کا مذاق اڑانے کا ذریعہ بنانے کی بجائے یا اس کے اوپر اس طرح کے کمنٹ پاس کرنے کی بجائے
دعا دینی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.